کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے کہا جو رہا ہونے والا تھا، ایک کو تو پھانسی ہونے والی تھی نا، جو کیس سے بری ہونے والا تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی؟ جیل میں کتنے سالوں سے دعا بھی مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ مجھے رہائی دلوا دے، اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہوں گے اے اللہ یہ جیل میں کسی جرم میں نہیں آیا، تیرے حکم کی اطاعت میں آیا ہوں، میں برائی سے بچا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جیل ہوئی ہے۔ اس میں تو آدمی تھوڑا سا اور جذباتی ہو جاتا ہے نا، جیسے آج کوئی شخص حرام آمدن چھوڑ دے، ایکو بند کریں اس کا بالکل، آج اگر کوئی شخص حرام آمدن سے توبہ کر لے، پھر اس کے اوپر مسائل آنا شروع ہوتے ہیں، ٹینشنیں آنا شروع ہوتی ہیں، تو پھر میں نے دیکھا ہے مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، ابے یہ ان لوگوں نے بول دیا حرام ہے، ابے ان لوگوں نے بول دیا تھا بینک کی جاب چھوڑ دو، اب پیسے بھی نہیں دیتے، اب ایکو ختم کریں، ایکو اب فلم ہے یہ، اس کو بولا کیا ہے کر کیا رہے، جا کے آواز بڑھا دی، تو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ مولوی لوگوں نے مصیبت میں ڈال دیا، مولویوں نے ایسا کر دیا، اب جو ہے نا، اچھا پھر چندہ بھی نہیں دے رہے، پھر مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، اب لوگ آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے بینک کی جاب چھوڑی تھی، دیوالیہ ہو گیا ہے، ہماری مدد کریں، ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ چھوڑی تھی بھی کہ نہیں تھی، کوئی فراڈی تو نہیں ہے، ہمیں کیا پتا بھائی۔ تو ہمیں یوسف علیہ السلام سے کیا سبق ملتا ہے؟ کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں اور یہ شریعت پر عمل کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو اب تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ بندہ رہا ہو گیا ہے، وہ جا کے بادشاہ سے ذکر کرے گا، کچھ تو ہلچل ہوگی نا، لیکن بندہ بھول گیا، اب بھی ایک لفظ بھی زبان سے شکایت کا نہیں ہے، صبر، بس جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، جو اللہ کی مرضی، ہم اللہ کی اس مرضی پر راضی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، آج جو ڈپریشن، اسٹریس اور ٹینشنیں ہیں نا مارکیٹ میں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ خود اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا، آپ پر کسی اور کی حکومت ہے، اگر اس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے شکر ادا کریں، ٹینشنیں دی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے صبر کریں، بس ہم عبد ہیں، غلام ہیں، ہمیں یہی کرنا ہے۔ تو بھول گئے، پھر جیل میں کئی سال مزید پڑے رہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے، بادشاہ تو غیر مسلم تھا، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ صحیح آدمی تھا، کچھ 2 نمبر نہیں تھا، کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو، تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا، انسان کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے، تو خواب اس کو آیا، اس کو لگا کہ چھٹی حس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے، اس نے کیا کیا، اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں، یاکلوہن 7 عجاف، انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے، ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، بڑے لوگوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو۔ انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا، کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا، یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں۔ دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا،
حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے, فقہ کا علم بھی ان کے پاس ہے, میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے, انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے, جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں, سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں, فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور بخاری کا بھی ان کو پتہ ہے, مسلم کا بھی ان کو پتہ ہے, تاریخ بھی ان کو پتہ